یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مرنے سے پہلے توفیق دے دیتا ہے توبہ کی۔ ایمی تو نہیں عمار ابن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگو، عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، مرتبہ نہیں کم ہونے دیا، لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب دیکھ لیں، یعنی حضرت عمار نے یہ نہیں کہا علی ورسز عائشہ، طلحہ و زبیر، اللہ ورسز، لیکن عزت نہیں کم کی، کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، یہ تمہارے پہ آزمائش آ پڑی ہے۔ سلف کا فام لو جی، عمار ابن یاسر کا فام لے لو، اور لو سنن کبری البیہقی میں موجود ہے، عمار ابن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کو، معاویہ کی پارٹی کو، اہل شام کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گیا، یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے۔ ظالم کا لفظ موجود ہے، دکھاؤ جی، اے لو دیکھ لو، اور دکھائیے۔ المستدرک للحاکم میں موجود ہے اوپر تلے، جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی، زبیر یاد ہے نا، حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا، تو حضرت زبیر ایڑی لگا کے جنگ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے، اور ان کا میں بھول گیا تھا۔ ظالم کے الفاظ موجود ہیں، لیکن وہ ایک خبیث تھا، حضرت علی کی فوج میں خارجی، اس نے جا کے انہیں شہید کیا، اور جب خبر سنانا ہے تو حضرت علی نے فرمایا مسند احمد اور مستدرک الحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو، ابن جرموز کو جہنم کی بشارت سنا دو میری طرف سے، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے، ہر نبی کے ساتھ ہواری ہوتے ہیں، اور میرا ہواری زبیر ہے۔ یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا رہے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے، اسی لیے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے۔ حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، حاکم میں موجود ہے، مروان کو جب پتا چلا حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ رہے، اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ اہمی تو نہیں پھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، فضائل صحابہ میں، کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا، اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ میرے عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے گا، اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی میل آ گیا غل تو نکال دے گا۔ ہاں، لیکن ماموں کو نہیں معاف کیا، ان پہ قنوت نازلہ پڑی مولا علی نے، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر بن عاص اس کے شیعہ کو برباد کر، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر۔ اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں، مقتولین صفین، یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ انہیں معاف کرے گا، اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا۔ یہ مقدمہ بھی طے ہونا ہے، یہ دنیا میں طے کر کے بیٹھے میں۔ یا ایک وہ انہوں نے غزالی نے نا ام بن عبدالعزیز کی طرف ایک جھوٹا خواب منسوخ کر دیا کہ جی ام بن عبدالعزیز نے خواب میں دیکھا ہے کہ قیامت والے دن ایک محل میں رسول اللہ تشریف فرمائے، پہلے حضرت علی کو بلایا گیا، پھر حضرت معاویہ کو بلایا گیا، حضرت معاویہ باہر نکلے، انہوں نے کہا واللہ مجھے بخش دیا گیا، اور علی نکلے اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا۔ اے کہانی بنائی نے خواباں جدوں حدیث عمار نہیں پتا انہوں نے، باقی حدیثیں نہیں پتا، کہانیاں وچ پوری انہوں نے اپنے سارے کے سارا مقدمہ گاندیوں میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے، اور یہ ہمیں آگے باتیں کرتے ہیں جی حضرت عثمان کے مخالفین ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان کو بھی تسی مروایا ہے سرکار، بنو امیہ نہیں مروایا۔ اب بعد میں پھر خون آلود جو ہے نا کرتا جا کے جامعہ دمشق میں لٹکا دیا، پوری کہانی ایک جمع کرنے کے لیے۔ بینیفیشری ہوئے ہیں نا، بنو امیہ بینیفیشری ہوئے ہیں نا۔ اور یہ آپ آج کی جدید پالیٹکس میں بھی دیکھیں گے، کئی خاندانوں میں لوگ شہید ہوتے ہیں اور پیچھے ان کے سکسیسر جو ہے نا وہ ان کے خون کے اوپر سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خون آلود کرتے آج بھی لوگوں نے لٹکائے میں، اور ہمیں آ کے یہ لوگ بتاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جی وہ چندوں کے اوپر پل رہا ہے اور یہ ان کی ڈیوٹیاں پوری کر رہا ہے۔ یار یہ کتابیں ان کی ہیں، یہ بخاری مسلم میں نے لکھی ہے، اب تم اپنی کتابوں سے منکر ہو گئے ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا تو کام یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں آیا ہے میں ڈنگے کی چوٹ کے اوپر بیان کروں گا اللہ کے فضل سے، اور اپنے گھر کی خبر لو،
تمہارا ابا جس کے اوپر تمہارے فرقے کا نام ہے وہابی، اس کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت الرسول، فری پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، خلفائے راشدین کے اوپر چیپٹر باندھے ہیں، اس نے وہ جملے لکھے ہیں کہ ان کی کانپے ٹانگ ہے۔ اس نے لکھا ہے اس کے اندر کہ حضرت معاویہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور بیعت سے بھی منحرف ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو سرخرو کیا۔ پھر انہوں نے لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک گالی گلوچ کرواتے رہے، تنقید بیان کرتے رہے، تضحیق کرتے رہے حضرت علی کی ممبروں کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا۔ اور پھر انہوں نے مسند احمد کی حدیث نقل کی کہ اصحاب نے جنگ چھوڑ دی تھی قتل عمار کے بعد، اور حضرت عمرو بن عاص نے حضرت معاویہ سے کہا کہ عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کی قاتل جماعت وہ باغی ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے اسے قتل کیا ہے، نہ یہ علی ساتھ لے کر آتا، یہ اس کے ساتھیوں نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا، اور نہ یہ شہید ہوتا۔ تو حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے، نہ لے کر آتے اور نہ وہ شہید ہوتے۔ اچھا یہ آج یہ کوئی جملہ بولے تو لوگ کہیں گے جی حضور کی مثال دے کے گستاخی کر دی ہے۔ بھائی جو موٹے دماغ کے لوگ ہیں نا انہیں سمجھانے کے لیے پھر اس طرح کی بات کرنی پڑتی ہے، اور یہ مولا علی کی سنت ہے پھکی دینا، پھکی چیز ہے، الزامی جواب سی جو مولا علی نے دیتا۔ پھر اسی طریقے سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ پوری زندگی وہ روتی تھی، ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا، اور حضرت علی نے جو عزت کے ساتھ انہیں گھر رخصت کیا وہ بھی سیرت الرسول میں لکھا ہوا ہے۔ ایک ایک چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر، یہ تو وہابیوں کے اپنے امام نے لکھا ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں کہتے کہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور آیا نا داڑھ تھلے ہوں۔ اور کچھ عرصے سے یہ لوگ میری دشمنی میں اتنے آگے گئے ہوئے تھے کہ حنفیوں کے بزرگوں کو اپنا امام بنا کے پیش کر رہے تھے، لیکن میں نے انہوں گاٹیاں تو پھاڑ لیا آگے۔ ملا علی قاری ہائے 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 صدقے رحمہ اللہ، یہ سارے وہابی سے رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقہ، اس میں 5878 نمبر حدیث قتل عمار والی جو مشکات میں آتی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ملا علی قاری نے اتنے گاڑے فتوے لکھے ہیں کہ وہ بات ہم نے کبھی اپنے پلیٹ فارم سے نہیں کی ہے۔ اس کو نہیں کبھی انہوں نے کہا کہ نیم رافضی اور فل رافضی، پتہ ہے کہ اگلے دن بریلوی اور دیوبندی منہ توڑ کے رکھ دیں گے، اور تمہیں تو سور کہہ کے چلے جائیں تو تم لوگ آگے بول نہیں سکتے ہو، بلکہ سور نہیں سورت ہے سور۔ ہاں تو ملا علی قاری لکھتے ہیں، کتنے سخت بھاری جملے وہ لکھ رہے ہیں، اتنے سخت جملے لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کریں تو یہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، انہیں چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے اور خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے، جو ان کے دل میں حکومت کی لالچ تھی نا اسے چھوڑ دیتے۔ پھر انہوں نے نمبر 2 ساتھ یہ لکھا کہ انہوں نے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ایک انہوں نے گیم کی ہوئی تھی، اندر بغاوت تھی چھپی ہوئی، یعنی خون عثمان کا بدلہ انہوں نے کہا ڈرامہ بازی ہے۔ کون؟ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ حدیث عمار کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپی ہوئی جو بغاوت تھی اسے ایکسپوز کر دیتی ہے کہ اندر ان کے کچھ اور تھا۔ ہاں نمبر 4 حضرت معاویہ کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں مہجور ہو گئے، پیٹ کے پیچھے ڈالے گئے۔ اندازہ کریں اتنے سخت الفاظ۔ پھر انہوں نے آگے جا کے لکھا لیکن ہمیں چاہیے چونکہ وہ صحابی تھے ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں۔ ہاں اس کا مطلب ہے یہ ساری باتیں کرنا یہ زبان کھولنا نہیں ہے بلکہ یہ حقائق بیان کرنا ہے۔ اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات انہوں نے ٹھیک لکھی ہے کہ ہمیں چاہیے زبانیں بند رکھیں، یعنی مراد یہ ہے کہ لام دان نہ کریں، ہاں لعنت نہ بھیجیں، مانے کہ سب کچھ کیا ہے۔ اور یہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا میرے بھائی، پوری رافضیت اسی کے اوپر تو کھڑی ہوئی ہے
وہ مولانا اسحاق صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اگر انہوں نے ان 3 بندوں کی غلطیاں مان لی ہوتی نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو بکر اور عمر کی داڑیاں نہ کھینچی جاتی. یہ وہاں تک پہنچے اس لیے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا، تو ان کو تو پتا چل گیا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تو بخاری مسلم میں چیزیں آئی ہوئی تھی، لہٰذا یہ منہج جو اہل سنت کا فراڈ کے اوپر مبنی ہے، انہوں نے یہ رزلٹ نکالا اور ان کا سودا پھر بک گیا. ظاہر ہے ہر فرقے کے پاس کوئی ایک تگڑی شے ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنا فرقہ چلا لیتا ہے. ہاں ہر فرقے نے ایک مضبوط بات کوئی پکڑی ہوئی ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون.